السلام علیکم ویئرز، آج کی میری یہ ویڈیو شہد کے فوائد کے بارے میں ہے اور ایک مکمل انفارمیٹیو ویڈیو ہے۔ شہد ایک لیسدار میٹھا سیال ہے جو شہد کی مکھیاں پھولوں کے رس کی مدد سے بناتی ہیں۔ شہد انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ایک بیش قیمت نعمت ہے۔ تمام غذائی نعمتوں میں شہد کو ایک ممتاز درجہ حاصل ہے۔ شہد کے ایک چمچ یا 21 گرام میں 64 کیلوریز موجود ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ شہد میں پائے جانے والی غذائی اجزاء میں کیلشیم، مینگنیز، میگنیشیم، نیاسین، فاسفورس، پینٹوتھینک ایسڈ، ریبوفلوئن، زنک اور پوٹاشیم شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ شہد بہت سے مفید امائنو ایسڈز اور انزائمر حاصل کرنے کا بھی بہترین ذریعہ ہے۔ شہد کے بے شمار فوائد ہیں۔ اینٹی آکسیڈنٹس کا بہترین ذریعہ ہے، اینٹی بیکٹیریل اور اینٹی فنگل خصوصیات کا حامل ہے، کولیسٹرول لیول میں بہتری کرتا ہے، جلد کو شفاف بناتا ہے، سر کی خشکی کا خاتمہ کرتا ہے، زخم بھرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے، کھانسی کا مؤثر علاج بھی ہے، یادداشت میں بہتری کا حامل ہے، وزن میں کمی کرتا ہے اور معدے کے لیے بہت مفید ہے۔ شہد ایک بے مثال غذا ہے، یہ صحت بخش بھی ہے اور اس کے طبی فوائد بھی بے شمار ہیں۔ شہد کی مکھی میں قدرت نے شہد بنانے کی خاص صلاحیت رکھتی ہے۔ شہد بنانے کے لیے شہد کی مکھیاں اپنے منہ کے اندر ایک کیمیائی عمل کرتی ہیں اور شہد کو پکانے کے لیے اپنے پروں کا بھی استعمال کرتی ہیں۔ شہد کی مکھی شہد بنانے کا کام کا آغاز پھولوں کے نیکٹر اکٹھا کرنے سے کرتی ہے۔ نیکٹر ایک میٹھا رس ہوتا ہے جو پھولوں میں زیادہ تر شکری مادے سے بنتا ہے اور حشرات جیسے کہ شہد کی مکھیاں، پتنگے اور تتلیاں ان سب کو لبھاتا ہے تاکہ وہ پھولوں کے پاس آئیں۔ پودوں کی افزائش کے لیے یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ میٹھا رس جمع کرنے کے عمل میں حشرات ایک پھول کے پولن گرینز دوسرے پھول تک پہنچاتے ہیں اور اس طرح پھولوں کی پولینیشنز میں ان کی معاونت کرتے ہیں۔ اکثر پھولوں کے نیکٹر چینی ملے میٹھے پانی کی طرح ہوتے ہیں۔ یہ پانی میں ملا ایک کلمی مرکب سرکوز جو نیکٹر بناتا ہے، اس میں کئی دیگر مفید اجزاء بھی ہوتے ہیں۔ شہد بنانے کے عمل میں دو چیزیں اہم ہیں۔ نمبر 1، شہد کی مکھیاں جو خامرے یا انزائمر پیدا کرتی ہیں، وہ سکروز کو گلوکوز اور ایک انتہائی میٹھی شکر فرکٹوز میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ نمبر 2، اس رس کا بیشتر پانی ہوا میں تحلیل ہو جاتا ہے اور شہد میں پانی کی مقدار صرف 18% رہ جاتی ہے۔ ایک انزائم اکثر سکروز کو کاربن شوگر، گلوکوز اور فرکٹوز میں تبدیل کر دیتا ہے۔ گلوکوز کو تھوڑی سی مقدار پر ایک اور انزائمر اٹیک کرتا ہے جس کا نام گلوکوز آکسائڈ ہے اور اسے گلوکونک ایسڈ اور ہائیڈروجن پر آکسائڈ میں تبدیل کر دیتا ہے۔ گلوکونک ایسڈ شہد کو کم پی ایچ کے ساتھ ایک ایسڈ میڈیم بناتا ہے جو اسے بیکٹیریا، مولڈ اور فنگی جیسے جراثیموں سے بچاتا ہے جنہیں ہم مائکروبس کہتے ہیں۔ شہد کی مکھیاں بھی نیکٹر میں سے نمی کی مقدار کو کم کرتی ہیں۔ انزائمز دیگر اجزاء میں خاص قسم کی کیمیائی تبدیلیاں لاتے ہیں، مثلاً یہ نشاستوں، لحمیات اور مٹھاسوں کو ایسے اجزاء میں تبدیل کر دیتے ہیں جنہیں جسم استعمال کر سکتا ہے۔ شہد کی ساخت میں طبی تبدیلی میں پانی کی مقدار کم کرنے کا بڑا دخل ہے۔ یہ کام شہد کی مکھی نیکٹر کو منہ کے اندر رکھ کر کرتی ہے اور پھر اسے چھوٹے چھوٹے قطروں کی صورت میں خانوں کے اوپری جانب رکھ دیتی ہے۔ مکھی اپنے پروں کو پھڑپھڑا کر ہوا کی موومنٹ کو تیز کرتی ہے اور اس طرح شہد میں سے اضافی نمی سوکھ جاتی ہے۔ یہ سارا عمل شہد کو ایک مستحکم اور دیرپا غذا میں تبدیل کر دیتا ہے جس میں مولڈز، فنگس اور دیگر بیکٹیریا کے خلاف فطری مزاحمت موجود ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شہد برسہ برس تک بغیر ریفریجریٹر کے رکھا جا سکتا ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے اچھے سے کمنٹ کا انتظار رہے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔